السلام علیکم. پروگرام گردش میں خوش آمدید. میں ہوں سید عنایت اللہ. ناظرین، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے. اس کی وقوع سے نہ صرف مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور اتحاد غیر یقینی حد تک متاثر ہوا، بلکہ شریعت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے اور مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے انتہائی کثیر تعداد میں اور گہرے انداز کے پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہے. حضرت امام حسین کے مظلومانہ شہادت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت، کردار اور اس دور کے حالات و واقعات کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ کن اسباب اور عوامل نے حالات کو اور واقعات کو اس اندوہناک واقعے تک لے گئے. آج ہمارے میزبان ہیں حافظ محمد اشفاق صاحب. آپ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، بلند پایہ عالم ہے، ہم ماگیر مسلح ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت رکھے. ہم بار بار ان کو تکلیف دیتے ہیں. آئیے ان سے تبادلہ خیال کا آغاز کرتے ہیں. محترم، حضرت امام حسین کے ذات و صفات اور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے جذبات احوال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت کے بیٹے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں. تو یہ مقام تو کسی اور کو اس کائنات میں نصیب نہیں ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کے حوالے سے تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دونوں شخصیت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اپنے نانا کی مثال تھے. ماشاءاللہ. دونوں کی شخصیت بھی اور دونوں کا کردار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس کے قریب تر تھے. اور تاریخ کے اندر یہ، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. آپ نے ان کو نوجوان، جنت کے نوجوانوں کا سردار جو ہے وہ مقرر فرمایا. اور جس میں آتا ہے یہ چھوٹے سے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لپٹاتے، دونوں کو پیار کرتے. محترم، حضرت امام حسین کے ذات و صفات اور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے جذبات احوال کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کے لیے یہی بات سب سے بلند تر ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، بہت شغف تھا. اور ان کو نوجوانان جنت کا سردار آپ نے منتخب فرمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو پیار کرتے، بوسہ دیتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں مجھے بہت پسند ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کے لحاظ سے بھی اور شکل اور صورت کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتو تھے. ماشاءاللہ. حضرت امام حسین کی پیدائش، تربیت، ذوق و مزاج اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے ہمیں کچھ آگاہی دے دیجیے. ہمارے ہاں آپ عام غور کیجئے کہ جو شخص کسی بڑے معزز گھرانے میں، محترم گھرانے کے اندر پیدا ہو تو اس کے اندر اپنے بزرگوں کی صفات اور ان کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں.
تو جو شخص خاندان نبوت کا پروردہ ہو، جس کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہوئی ہو، جس کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی ہو، اور جس کی تربیت جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا نے کی ہو، اس کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے شروع سے ہی خاندان نبوت کے پروردہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے، قدم قدم کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کی تربیت فرمائی ہے. تو ان کو اللہ رب العزت نے وہ منفرد مقام عطا فرمایا جو تاریخ کے اندر کسی اور کو نہیں ملا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے ہاتھوں ان کی تربیت کی گئی. جی جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے حوالے سے موقف کیا تھا، اور اہل اقتدار کے ساتھ ان کا اختلاف کب اور کہاں سے پیدا؟ سن 60 ہجری میں جی حضرت معاویہ ابن سفیان ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا تخت نشین کر دیا، اور اس کو جو ہے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سے انہوں نے بیعت بھی لے لی تھی. تو وہاں اس وقت جو کبار صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر کبار شخصیات موجود تھیں، انہوں نے جو ہے ان کا اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ چونکہ اسلامی خلافت کے خلاف ہے، ایک موروثی چیز ہے، بنتی ہے، اور جو ہے اس کی اسلام کے اندر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور بیعت نہیں کی ان کے زمانے کے اندر. اور جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہو گیا، تو سب سے پہلے اس نے یہ شخصیات مدینہ منورہ میں مقیم تھی. حضرت امام حسین بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی، اور دیگر صحابہ کرام بھی، صحابہ کے بعد صحابہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو اس نے مدینہ کا جو حاکم تھا ولید بن عتبہ، اس کو حکم دیا کہ سب سے پہلے جو ہے ان حضرات سے بیعت کراؤ. تو اس نے جب ان شخصیات سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان سے بیعت کرنے کا کہا، تو ان سب نے جو ہے انکار کیا، اور حضرت امام حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مدینہ منورہ سے نکل کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ چلے گئے. ٹھیک. وہ حالات اور ماحول جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ تک کا سفر اختیار کیا، اس کے بارے میں بتائیں. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے، اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، تو وہاں اس وقت عراق کے اندر شیعان علی بڑی تعداد کے اندر موجود تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور الفت کا تعلق تھا ان کا. اور پھر انہوں نے جو ہے پہلے اپنے پیغامات پہنچائے. جی انہوں نے بڑی تعداد کے اندر ان لوگوں نے جو ہے اپنے خطوط حضرت امام حسین کو مدینہ منورہ میں بھیجے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد پھر اپنا ایک وفد بھی بھیجا کہ جا کر جو ہے امام حسین کو دعوت دی جائے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر عراق کے اندر تشریف لے آئیں. تو حضرت امام حسین نے ان حالات میں اور ان لوگوں کے اس اصرار کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ عراق میں جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جو ہے بتایا جائے کہ وہاں کس قسم کے حالات ہیں، میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو مسلم بن عقیل کے جانب سے ان کو واپس کوئی جواب موصول ہوا کہ یہاں آنا مناسب ہے، ماحول موضوع ہے یا نہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل جب عراق پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، اور روایات کے مطابق 18,000 سے زائد لوگوں نے ان کی بیعت کی مغرب میں. مسلم بن عقیل کو وہاں پہ کیا ریسپانس ملا؟ انہوں نے کیا حالات دیکھے اور امام حسین کو کوئی جواب دیا ہے؟
مسلم بن عقیل جب عراق پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور اپنی جو ہے وہ محبت کا اور الفت کا ان کو یقین دلایا. 18,000 سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی ان کے ہاتھ کے اوپر. مسلم بن عقیل کے ہاتھ؟ جی 18,000 سے. اور اس سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ امام حسین کو کہلا بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ابن زیاد جو وہاں کا حاکم تھا اس نے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے خلاف جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے زبردستی کر کے کچھ کو زبردستی کی وجہ سے کچھ کو لالچ دے کر امام مسلم سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور ان کو جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا. اور امام حسین اس دوران میں مدینہ منورہ سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عراق کی جانب جو ہے وہ نکل چکے تھے. کچھ کے بعد صحابہ نے ان کو منع بھی فرمایا تھا کہ کوفے کے اور عراق کے لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے, تو آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں, یہی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی اسلام مشورہ دیا تھا. لیکن چونکہ مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ ان کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر وہاں سے سفر کے لیے نکل پڑے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارالحکومت کے درمیان اختلافات انتہائی شدت اختیار کر گئے اور نہایت ایک دردناک انجام کی طرف حالات بڑھنے لگے, اس وقت کوئی صلح صفائی کی یا ثالثی کی کوششیں نہیں ہوئی؟ کبار صحابہ موجود تھے. کبار صحابہ تو مدینہ منورہ میں تھے اکثریت, اور انہوں نے حضرت امام حسین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عراق نہ تشریف لے جائیں, یہی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنا تبلیغ کریں, اور اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے, جو مرتبہ عطا فرمایا ہے, یہی رہ کر انسانوں کی, مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سبب بنتے رہیں. لیکن یہ جو واقعات ہوئے, حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کو دعوت دی اور وہاں کی کے لوگوں کی طرف سے ان کو بڑا پرزور اصرار کیا, تو حضرت امام حسین جو ہے وہ عراق کے سفر کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو گئے. راستے میں ابھی عراق نہیں پہنچے تھے کہ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا آپ کو علم ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ان کو کہا کہ آپ میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے عراق جاؤں گا. اور پھر ان میں 72 ساتھی تھے آپ کے اہل خاندان جو وہاں سے, اور ان ہزاروں لوگوں نے جو حضرت امام حسین کو دعوت دیتے تھے یا مسلم بن عقیل کے ہاتھوں, اس زمانے کا انہوں نے خاموشی, اس زمانے کا ایک مشہور شاعر ہے فرزدق اس کا نام ہے. راستے میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف جا رہے تھے, اس سے ملاقات ہوئی, تو اس نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اہل کوفہ جو ہیں یہ بڑے, ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں, تو یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں. لیکن امام حسین اس وقت ایسی منزل تک پہنچ چکے تھے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی. ٹھیک. واقعہ کربلا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے, اس سے امت دو حصوں میں بٹ گئی, اختلافات انتہائی گہرے ہو گئے. کیا یہ سوچ اور یہ توقع رکھنا کہ امت دوبارہ سے یکجائی کی طرف آئے, اتفاق کی طرف آئے, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر بھوک پیاس برداشت کی, سختیاں برداشت کی, اپنے 72 اہل خانہ کو اور اس کے بعد اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا, اور پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ ظالم کے سامنے جھکنا یہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے, اور ظالم کا مقابلہ کرنا اور ظلم کو مٹانا سب سے بڑا جہاد ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا پیغام ہے جو آپ نے اس امت کو دیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ حضرت امام حسین کا یہ جو کی شہادت کا واقعہ ہے اور یہ کربلا کا المناک واقعہ ہے, اس کے بعد امت کے اندر ایک افتراق پیدا ہوا, ایک اختلاف پیدا ہوا, اور اس امت
کی جو اللہ نے اس کو ایک تمکنت دی تھی، ایک اختیار دیا تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہوا۔ آج ہمارے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اگر ہم باہمی اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ اپنا رویہ رکھ لیں اور تین چیزیں مکالمہ ڈیولپ کر لیں، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں اور ان کی اہمیت کو جان لیں۔ ایک ہے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ نے بھیجے اس دنیا کے اندر، ان کی عزت، ان کی ناموس کا جو مقام ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لیں۔ ماضی میں یا حال میں دونوں فرقوں کے درمیان علمی دائرے میں، علمی سطح پہ احترام کے ساتھ بالکل کوئی مکالمے کی روایت ہمیں ملتی ہے یا نہیں؟ امکان ملتا ہے یا نہیں؟ بے شمار ہیں، لیکن جب تک ہم نے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اس کے بعد اہل بیت، یہ تین وہ مقامات ہیں، یہ تین وہ انسانوں کے طبقے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ان کی عزت اور احترام کر لیں تو یہ مسئلہ کبھی کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرتبہ مقام اپنی جگہ ہے، اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ ہے۔ ان کو یہ سب مسلمہ شدہ حقیقت ہیں، اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں اور ان کو اپنے مد نظر رکھیں، بالکل ایک مکالمہ ہو، احترام کے ساتھ، بالکل، تو یہ اختلافات جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، آپ بار بار ٹائم دیتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے میزبان سید عنایت اللہ کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، شریعت کے طرف، خلافت کے طرف مراجعات ہو، اور ہم اگر اختلاف بھی کریں تو علم کے سطح پہ کرے، احترام کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔